میرا نام حافظ محمد اللہ ہے. معمولی سی بات پہ غصہ اور ناراض ہو جاتا ہوں اور 5 منٹ کے بعد میرے دل میں کچھ بھی نہیں ہوتا. بہرحال اس کا علاج بھی استغفار ہے. استغفار کرو گے، توبہ کرو گے تو انشاءاللہ پھر یہ غصہ وغیرہ نہیں آئے گا. میرے دادا کی 3 بیٹے، ایک بیٹی ہے. بیٹی دادا کی وفات سے پہلے وفات پا گئی. اب جائیداد سے دادا کی بیٹی کے بچوں کا حصہ بنتا ہے. اگر نہیں بنتا وہ زبردستی لے تو حلال ہوگا. میرا بھائی گزارش ہے حصہ تو بنتا ہے. بہرحال ہے کہ زبردستی کی کیا ضرورت ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ جس علاقے سے ہیں وہاں کسی مدرسے میں جا کر کسی مفتی سے فتویٰ لکھوا لیں. میں ایک مسجد میں کلاس پڑھاتا ہوں، اس کی مجھے تنخواہ بھی ملتی ہے. اس کے باوجود میں بچوں سے فیس بھی لیتا ہوں تاکہ بچے پابندی سے آئیں. ٹھیک ہے تم جاؤ، تمہارا کام جانا ہے. میں ایک پیر سے معذور ہوں، میرے پیر میں راڈ ہے. اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے. طواف جو ہے آپ ویل چیئر پہ کریں. بغیر عمرے والے احرام باندھ کے طواف مطاف میں جا سکتے ہیں. بھائی شرعاً تو نہیں جا سکتے کہ جھوٹ ہی ہے نا کہ اس نے طواف تو نہیں کرتا، وہ تو صرف جانے کا بہانہ بنا رہا ہے. لیکن چونکہ آج کل مجبوری ہے اور آدمیوں کے پاس وقت تھوڑا ہے، ایسے اللہ معاف کرے گا. آج کل ہر کوئی غسل خانے میں ننگا نہاتا ہے. ناپاکی کا غسل ہو یا ویسے، اس پانی سے آپ وضو نہیں کر سکتے، وہ تو پلید ہو گیا. غسل سے جو پانی گرا ہے اس سے نہیں کر سکتے. باقی اگر حمام کا دروازہ بند ہے تو پھر کپڑے اتار کے بھی غسل کر سکتا ہے. غسل جنابت کے وضو سے، یعنی پہلے وضو کر کے پھر غسل کریں اور نیت بھی ہو تو پھر اسی وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر مجبوری سے جہاز میں بیٹھ کے نماز پڑھی جائے دوبارہ لوٹانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہو گئی، اللہ قبول فرمائیں گے. کہتے ہیں جی کہ بیرون ملک مقیم مسلمان جو ہیں اگر وہ باتھ روم میں جا کے وضو کریں، لیکن پیر دھونا ان کے لیے مسئلہ ہے. کوئی مسئلہ نہیں، گلاس بھر کے دھو لو. ضروری ہے کہ آپ نے اس کی سینک میں ٹھیک کہتے ہیں کہ وہ تو ہاتھ دھونے کی جگہ ہے، منہ دھونے کی جگہ پیر رکھنے کی تو نہیں ہے. تو گلاس بھر کے پاؤں اسی سے دھو لیں. کہتے ہیں جی کینیڈا سے شعیب احمد جعفری کہ حال ہی میں جامعہ بن نوریہ نے ٹک ٹاک کو حرام قرار دے دیا ہے. مجھے پتہ ہی نہیں ٹک ٹاک کیا ہوتی ہے. اگر انہوں نے حرام کیا ہے تو وہ روا ہے. اچھا کیا ہوگا؟ جب میں جانتا نہیں تو بات کیسے کروں؟ کپڑوں کا ٹخنے سے اوپر ہو. کہتے ہیں کہ اصل تو ہے کہ چھوٹی پنڈلی پہ ہو، وہاں تک نہیں تو پھر ٹخنے سے اوپر ہو.
ایک شخص کی بیوی خاوند سے بلا وجہ لڑتی رہتی ہے، خاوند اس کا نیک آدمی ہے، صبر کرتا ہے، اس کو صبر کی وجہ سے انشاءاللہ جزا ملے گی، بلکہ یوں سمجھو کسی عورت کی وجہ سے تم جنت جاؤ گے۔ ایسا عمل بتائیں جس سے خاتمہ ایمان پہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ زیادہ پڑھا کریں۔ اگر سنتیں کو بجائے قضائے عمری پڑھتے رہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر خاوند اپنی بیوی کو کہہ دے کہ آپ نے نماز نہ پڑھی یا کوئی غیر شرعی عمل کیا تو اس کے گناہ کی آپ خود ذمہ دار ہوں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اس کے بعد خاوند پہ تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن جب تک وہ بیوی ہے کہ نظر تو رکھے، کنٹرول تو کرے کہ وہ آپ کی بات مان بھی رہی ہے کہ نہیں۔ میرا شیخ جو تھے وہ فوت ہو گئے تو کسی اور سے بیعت کر سکتا ہوں، وہاں کر سکتے۔ مری کے ایک پیر ہیں جو جادو جنات کا علاج نعت علی سے کرتے ہیں، وہ شیعہ ہوگا بیچارہ، ایسے لوگوں سے بچو۔ احرام کی حالت میں حجر اسود کو بوسہ نہ دے، کہیں عطر نہ لگ جائے۔ میں اور میری بیوی ہم دبئی سے آئے ہیں، ہم نے عمرے کی نیت نہیں کی، وہاں سے ہمارا ارادہ یہ تھا کہ جب وہاں جائیں گے تو پھر ہم جیرانہ سے عمرہ کریں گے۔ وہ جیرانہ سے عمرہ تو کرو گے لیکن دم تو پڑ گئی کیونکہ آپ میقات سے گزر گئے بغیر احرام کے۔ عمرے کی ادائیگی کے بعد سر کے بال 3 جگہ سے کاٹے، ٹک لگایا، دم پڑ گئی۔ پاکستان میں وطر 3 اکٹھے پڑھتے ہیں، یہاں فاصلے سے پڑھتے ہیں، دونوں حدیث میں سب موجود ہیں۔ اگر کوئی شخص طائف میں اس باغ میں جاتا ہے جہاں حضور پاک نے پناہ لی تھی تو وہ بہرحال یہ ہے کہ واپسی عمرہ تو لازمی ہے، لیکن یہ آپ کو کیسے کہا ہے کہ وہی باغ ہے؟ اللہ کے بندے ایسے باغ سینکڑوں اجڑ گئے، 1400 سال گزر گئے، ابھی تک وہی باغ کھڑا ہوا ہے۔ مدینہ منورہ میں کھجوریں تھیں حضرت سلمان فارسی کی جو حضور نے اپنے ہاتھ سے لگائی تھیں۔ ہمارے حاجی اتنے محبت والے ہیں کہ ان کو جفیاں پا گئے، چاٹ کے وہ کھجے ختم ہو گئے، محبت میں چاٹ ان کو مل رہے ہیں، کھجور کو مل رہے ہیں، اور ملتے ملتے وہ کھجور ختم ہو گئے۔ اگر کوئی آدمی عمرے کے بعد اس طرح کے بجائے مشین پھیر دے کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ اسلامی تلاوت والی ویڈیو پہ کمائی حلال ہے؟ ہاں بالکل حلال ہے۔ عمرہ جو ہے وہ زندہ لوگوں کے لیے بھی اور فوت شدہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ یوٹیوب سے پیسے کماتے، وہ بابا جو گانے سے کماتے ہیں وہ اچھے ہیں، اصل ترغیب دو تاکہ دین کی طرف لوگ آئیں۔ میرے چاچا عثمان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ عورتوں کے لیے جرابیں پہن کے عمرہ کرنا ٹھیک ہے۔
بعض عورتیں ایسے کرتے پہنتی ہیں جو مردوں کے مشابہ ہیں، اور بعض مرد ایسے کپڑے پہنتے ہیں جو عورتوں کے، یہی تو حضور نے کہا تھا لعن اللہ المشبہات، اللہ ایک دوسرے کی شکل بنانے والوں پہ لعنت بھیجے۔ طائف کی زیارت کے لیے جو واپسی پہ عمرہ ضروری ہے، طائف میقات ہے۔ فجر کی جماعت کھڑی ہو جائے، سنتے نہ پڑھے، جماعت میں مل جائے، بعد میں سنتیں پڑھ رہے ہیں۔ قاری محمد وسیم میرسی سے ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ ان سے دین کا کام لے۔ مدرسہ عربیہ رحیمیہ تدریس القرآن جامع مسجد نور المشہور پرانے مینار والی جمال پور کے تمام تر ضروریات اللہ پورے فرمائے۔ اللہ اس مسجد کو مدرسے کو زیادہ سے زیادہ ترقی دے۔ حاجی اللہ رکھا کھرل، حاجی محمد مقبول، حاجی یعقوب کے نوجوان بہنوئی فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ خواجہ عبدالرحمن مدنی بزم حق کے 4 یار پاکستان والے کے والد فارغ کے مریض ہیں، اللہ شفا دے۔ محمد فہیم جانی پاکستان سے میرسی سے کہ میرے والد بہت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ میرا نام اللہ بخش ہے، میں عمرے پہ آیا ہوں، میری ایک آنکھ تو کام ہی نہیں کرتی اور ایک بھی تھوڑا کرتی ہے، اللہ آپ کی آنکھوں کو ٹھیک کر دے۔ میرے بیٹے بلڈ پریشر کے مریض ہیں، تو اس کے بعد اللہ پاک ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کہ ایک بہت بڑے حکیم تھے ہندوستان کے، انہوں نے ایک نسخہ لکھا تھا، میں نے تو جن لوگوں کو بتایا انہوں نے بنایا تو ان کو بڑا فائدہ ہوا۔ بڑا آسان نسخہ ہے، ایک بوٹی ہوتی ہے چھوٹی چندن، اس کا نام ہے چھوٹی چندن، ایسے ہوتی ہے سخت، اس کو کوٹ کے بلڈر میں پھیر کے اس میں رکھ دیں اپنا کسی ڈبے میں، صبح شام 1 چمچ لے لیا کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ملک مظفر حسین کروڑ پکے والے وفات پا گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ محمد رمضان میرسی سے میرے لیے اور اہلیہ کے لیے دعائے صحت، اللہ صحت عطا فرمائے۔ کہتا ہے کہ میرے لیے محمد رمضان اور اہلیہ کے لیے اللہ سب کو صحت دے۔ بزم حق یار کے زیر اہتمام ملتان کاتب وائی محفل حسن قرات و حمد نعت منعقد ہو رہی، اللہ کامیاب فرمائے۔ مولانا قاری محمد آصف کا بیٹا ہے، بیمار ہے، چل نہیں سکتا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ مولانا احمد یار امیر ختم نبوت بہاڑی والے فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ میں نے عمرے کے بعد اپنے ہاتھ سے خود سر اس طرح پھیرا، ٹھیک ہے۔ جرابوں پر مسح کرنا جائز حنفی مسلک میں جائز نہیں ہے۔ آپ کو دیکھنے کے لیے میں نے دعا کی تھی، اللہ نے پوری کر دی۔ اللہ تمام گھر والوں کو خیر و عافیت، دین پہ چلنے کی توفیق دے۔ ایک قافلہ آیا ہے زبیر ثاقب کی ایک قیادت میں، ایک آدمی کو دم پڑ گئی، وہ جانور جب ذبح کریں گے تو باقی ساتھی کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے، اگر غریب ہیں کھا سکتے ہیں ورنہ نہیں کھا سکتے۔
پورے سر کے بال نہ کاٹے تھے، پیچھے سے تھوڑے سے کاٹے تو دم پڑ جائے گی۔ مولانا گل محمد حمید جمعیت علماء اسلام ضلع وہاڑی فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ قاری طاہر گل مولانا محمود صفدر وہاڑی والے وفات پا گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ میری بیٹی 15 سال کی ہو گئی ہے، بولتی نہیں ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ چودھری حاجی محمد اقبال تبلیغی جماعت والے جمال پور سے وفات پا گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ مہر خضر اقبال مہر ہارون اقبال کے والد گزشتہ سال وفات پا گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ میں اہل توحید سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن میرے خاندان والے سب بریلوی ہیں، کوشش کرو اللہ ان کو ہدایت دے۔ مولانا ارسلان نے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ ان کی حاجات پوری فرمائے۔ قاری محمد ناصر کے والد حاجی اللہ رتا جلال پور پیر والے بیمار ہیں، اللہ شفا دے۔ استاد محترم مولانا عبداللطیف صاحب لئیے والے مدرس جامع دارالعلوم عیدگاہ کبیر والا کی والدہ فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جن کی اولاد نہیں زیادہ اولاد عطا فرمائے۔ مولانا زبیر صابر پاکستان چنیوٹ سے، اللہ ان سے زیادہ دین کا کام لے۔ میری گھر والی بچے کی امید سے ہے، اللہ پاک اولاد صالح اور آسانی سے عطا فرمائے۔ قاری محمد طیب بشیر سیال اور ان کے بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میری بہن گل کی اولاد نہیں، اللہ ان کو اولاد عطا فرمائے۔ اظہار حق پاکستان سے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی بھی دعائیں منظور فرمائے۔ حتیم میں نفل پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں جی پڑھ سکتے ہیں۔ عمرے کے بعد بال کٹانا بھول گئے، صابن خوشبو والا استعمال کر لیا، اگلے دن بال کٹائے تو ایک بکری دم پڑ گئی۔ مسجد کا احاطہ جو باہر کا جو میدان ہے، وہاں حیض والی عورت بیٹھ سکتی ہے۔ یہ ایک لڑکا جس کا باپ دادا فوت ہو گئے، تو ایسا کرو کہ اپنے علاقے کے کسی عالم مفتی کے پاس جا کے فتویٰ حاصل کرو۔ اگر کوئی پائلٹ ہے ہوائی جہاز کا یا گاڑی کا ڈرائیور ہے، وہ روز آتا جاتا ہے، اس کے لیے عمرہ ضروری نہیں ہے۔ محمد عاشر ولد محمد افضل مسجد عائشہ سے بار بار عمرہ ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے۔ ہمارے ماں باپ ہندو ہیں، اللہ ان کو مسلمان بنائے۔ حضرت مولانا معین الدین بٹو صاحب کو اللہ صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ پاک بھائی قاری اظہر کو اور بھائی مظہر کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ میرے بھائی حافظ غلام رسول اور ان کے بچوں کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب ہو۔
میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کے لیے دعا بھی کرتا ہوں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میرا نام ادریس، میں ویراول گجرات، یہ میں پڑھا ہی نہیں جاتا، میں کیا کروں؟ آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کی جزائے خیر دے۔ عثمان کی بیٹی بیمار ہے، اللہ شفا دے۔ ہمارے ماموں بیمار ہیں، اللہ شفا دے۔ میرا چھوٹا بھائی ڈاکٹر ہے، شادی کو 4 سال ہو گئے، اب اس کی پتہ نہیں کیا لڑکی جو کہ UK میں دانتوں کی ڈاکٹر ہے، وہ بھائی کو دوسری شادی کا بول رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کر دے۔ جن کی اولاد نہیں، اللہ ان کو اولاد دے۔ میں نے مولانا عبدالستار توسیع صاحب سے کوئی سبق نہیں پڑھا، میں ایک نہ پورا نہ آدھا۔ ویسے وہ میرے مہربان تھے، جب بھی آتے تھے مکے میں تو میرے پاس ہی قیام فرماتے تھے۔ ہمارے علاقے بلوچستان میں بدامنی ہے، اللہ امن قائم فرما۔ میرے بھائی وقاص کی بیوی کا ڈیلیوری آپریشن ہے، اللہ آسان فرما دے۔ قاری عبدالحفیظ کی اللہ سب بیماریاں دور فرما دے۔ یادداشت کے لیے اللہ کا نام ہے نا، یا قوی یا متین، یا قوی یا متین، یا قوی یا متین۔ ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھا کرو، ایسے ہاتھ رکھ کے۔ نظر کمزور ہے، فکشفنا عنک غطاءک وبصرک اليوم حدید، 7 دفعہ پڑھ کے آنکھوں پر دم کیا کرے۔ مصباح اللہ لکی ملوث سے میرے 2 بھائی اعصابی بیماری کی وجہ سے معذور ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے بیٹے ابو بکر عمر حفظ کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کے حافظے میں ترقی دے۔ میرا بڑا بھائی مجھ سے ناراض تھا، میں عمرے پہ آ گیا، اب واپس جاؤں گا، انشاءاللہ صلح ہو جائے گی۔ آصف ایوب کے والدین کی اللہ بخشش فرمائے۔ میرے بچے ہادیہ، اذان، عائشہ، اللہ انہیں نیک بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حافظ محمد احمد ضلع کا سور پا کی دعا کرے، اللہ مجھے نیک سیرت اور نیک صورت بیوی عطا فرمائے۔ میرے والد حاجی عمر صدیق، میری بہن اور میری بیوی کی صحت کے لیے دعا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہی الہنا الہ کل شیء، الہ واحد لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر۔ اللہم یسر امورنا امور اولادنا و بناتنا و امور من اوصانا و استوصانا و امور المسلمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔